ایک ایسی پیشگوئی جو صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کیسے حرف بحرف پوری ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس حیران کن پیشگوئی کی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ایران جو کہ قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس کی عظمت اور شان کا مقابلہ کوئی بھی سلطنت نہیں کر سکتی تھی اور اسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے اس طاقتور سلطنت کے زوال کی پیشگوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کیوں کی اور پھر فارس یعنی موجودہ ایران کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ معزز دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جو اس پیشگوئی کا نقطہ آغاز تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تو ان میں ایک نام فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا بھی تھا۔ خسرو پرویز جس کی بادشاہت اپنے وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور بادشاہت تھی، اس کا غرور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ فارس کی عظمت اور شان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا اور خسرو پرویز کا نام سن کر ہی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے محبت اور امن کا پیغام تھا، مگر جب یہ خط خسرو پرویز تک پہنچا تو اس نے انتہائی توہین آمیز رویہ اپنایا۔ جیسے ہی اس نے خط کو پڑھا، اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے نام سے پہلے لکھا گیا تھا، جو اس کی غرور بھری فطرت کو گوارا نہ ہوا۔ اس نے خط کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا اور حکم دیا کہ عرب میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اسی طرح اس کی سلطنت بھی ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ یہ ایک پیشگوئی تھی جو بہت جلد حقیقت کا روپ دھارنے والی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ اس وقت کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فارس جیسی عظیم سلطنت جس کی طاقت کے چرچے دنیا بھر میں تھے، کیسے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیشگوئی نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے فارس کی اس طاقتور سلطنت کو زوال کی جانب دھکیل دیا۔ بظاہر خسرو پرویز کی سلطنت مضبوط اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی، مگر اس کے اندرونی مسائل پہلے ہی سر اٹھا رہے تھے۔ خسرو پرویز کی حکمرانی کے دوران سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش عروج پر تھی۔ طاقت کے لالچ میں اس کے بیٹے نے اپنے ہی 18 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز کو قید کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خسرو پرویز قید میں انتقال کر گیا، مگر اس کے بیٹے کی قسمت بھی زیادہ دیر وفا نہ کر سکی اور وہ بھی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد فارس کی حکمرانی ایک کے بعد ایک کئی حکمرانوں نے سنبھالی، مگر کوئی بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ شاہی خاندان کی بربادی اور داخلی سازشوں کی وجہ سے سلطنت اندر سے کمزور ہوتی گئی۔ درباریوں اور حکومتی عہدیداروں کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو مزید زوال پذیر کر دیا۔ ہر نیا حکمران اقتدار کے کھیل میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا، مگر نتیجہ یہ ہوتا کہ سلطنت مزید بکھر جاتی۔ لہٰذا یہاں سے ایک دلچسپ موڑ کا آغاز ہوا۔ فارس کی اس داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد کے علاقوں کے قبائل اور دشمن فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حملے شروع کر دیے۔ اس دوران مسلمانوں کی قیادت نے بھی ان حالات کو بغور دیکھا اور اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ یہ دور مسلمانوں کی زبردست حکمت عملی اور اللہ پر پختہ یقین کا دور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار فارس کی سرحدوں کی طرف توجہ دی۔ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قیادت میں فارس کی سرحدوں پر مہمات کا آغاز کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی نہایت حیرت انگیز اور مؤثر تھی۔ وہ ایک ایسے سپہ سالار تھے جو نہایت پھرتی اور ذہانت سے اپنی فوج کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی کویت کے علاقے کی فتح تھی، جو اس وقت فارس کا حصہ تھا۔ اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کر دیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں ہے، بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف ایک سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی۔
इन फतूहात ने फारस की सल्तनत को मजीद कमजोर कर दिया और इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया कि आखिर ये मुट्ठी भर अरब मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को शिकस्त कैसे दे रहे हैं। फुरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की फतूहात की गवाही देने लगे। ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की जंगी ताकत का मजहर थीं, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई की तस्दीक भी कर रही थीं कि खुसरो परवेज की सल्तनत टुकड़ों में बट जाएगी। फारिस के लोग जो कभी अपनी अजीम सल्तनत के गुरूर में मुब्तला थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और फतूहात से लरजने लगे। दूसरी जानिब मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी रहा और अब वक्त आ गया था उस बड़ी और फैसला कुन जंग का जिसे तारीख में जंग कादसिया के नाम से जाना जाता है। ये वो जंग थी जिसने फारिस की अजीमुशान सल्तनत को घुटनों पर ला खड़ा किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने फैसला किया कि फारिस के दारुल हुकूमत मदाइन को फतह करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। इस मुहिम की क़यादत हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई, जो एक माहिर जंगी कायद और निडर सिपहसालार थे। कादसिया का मैदान वो मकाम था जहाँ मुसलमान और फारिस की फौजें आमने सामने हुई। फारसी फौज की क़यादत उस वक्त का मशहूर सिपह सालार रुस्तम कर रहा था, जो अपनी जंगी हिकमत अमलियों और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसकी फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी और फारिस की फौज में जंगी हाथियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार तस्वुर किए जाते थे। जंग के आगाज में फारसी फौज ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों की सफों में अफरा तफरी मच गई। मुसलमानों के घोड़े उन हाथियों से खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के गैर मुतजलजल ईमान और क़यादत ने इन्हें संभाला दिया। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को मजबूती से संभाला और इन्हें हाथियों को जख्मी करने और इनकी आंखों पर हमला करने का मशवरा दिया। ये हिकमत अमली कामयाब रही। जब हाथी जख्मी हुए और उनकी बीनाई मुतासिर हुई तो वो अपनी फौज की जानिब भागने लगे, जिससे फारसी फौज में अफरा तफरी फैल गई। उस मौके पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और फैसला कुन तौर पर जंग का पांचा पलट दिया। रुस्तम, जो अपनी फौज की क़यादत कर रहा था, उस हमले की ताब न ला सका और मैदान जंग में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही फारसी फौज के हौसले पस्त हो गए और वो अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने न सिर्फ मैदान जंग को फतह किया, बल्कि फारस की अजीम सल्तनत का जवाल भी यकीनी बना दिया। यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आया हो गई। खुसरो परवेज की सल्तनत, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ने की जुर्रत की थी, टुकड़ों में बट चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की नुसरत से एक बड़ी फतह हासिल की थी। प्यारे साथियों, इस अजीम फतह की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची क़यादत नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है।